بالمصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ابتدا میں آپ تمام ہی مومنین کو اور سب سے پہلے اپنی ذات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت اور گزارش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو تقوی الہی کی دولت سے اور نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آج جو عنوان لیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے کچھ عرائض اور کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں تک حضرت آدم کے بعد پھر کچھ اور انبیاء کا ذکر آئے گا، لہٰذا قصص الانبیاء، انبیاء کے جو قصص ہیں اور جو انبیاء کی تاریخ ہے اسے بیان کیا جائے گا آپ کی خدمت میں، تاکہ ہم فرام دی لائفس آف دی پروفٹس پیس بی اپون ہم ان پاک انبیاء کی زندگیوں سے کچھ میسیجز اپنی زندگی کے لیے لے سکیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی گفتگو سے پہلے میرا دل ہے کہ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، فرائیڈے کا دن ہے، تو آج کے دن میں یعنی کل کی شب سے لے کے آج جو مغرب کا وقت آئے گا اس سے پہلے تک یہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کی فضیلت میں کچھ بیان آپ کی خدمت میں شب جمعہ کی ایک مجلس میں، پھر ایک جمعہ کے خطبے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایسے مسلسل کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ آج کے حد تک بس ایک بات، اور پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی لائف ہسٹری پر آ جاتے ہیں، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ شب و روز جمعہ کے اندر جیسا کہ آپ کو یہ بیان کیا جا چکا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں خود کہ یہ پورے ہفتے میں جو ہائیلی ایگزالٹڈ اور ہائیلی ایلیویٹڈ ساعتیں ہیں اور گھڑیاں ہیں، خدا تعالیٰ نے انہیں قرار دیا ہے، اور ان ساعتوں میں، اس پیریڈ میں جو انسان نیک کام کرتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں اس کو ملٹیپلائی بائی مینی ٹائمز کر کے اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ اینڈ وائس ورسا آن دا کنٹری، اگر کوئی شخص معصیت الہی کو ان ساعتوں میں، ان گھنٹوں میں، اس اوقات میں، اس پیریڈ میں اگر انجام دیتا ہے تو پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو عقاب ہے اس کے اندر بھی چند برابر اسے گناہ دیا جائے گا، چونکہ اس کا پروٹوکول اور اس کا جو احترام اور اس کی تعظیم ہے ان گھڑیوں کی وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے نیک اعمال ہیں کہ جن کو شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ کی آخری ساعتوں تک انجام دینے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ شب جمعہ ہے تو زیارت وارثہ پڑھنی ہے، کچھ نمازیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ استغفار ہیں، کچھ اذکار ہیں۔ ان میں ایک ذکر بہت زیادہ وارد ہوا ہے روایتوں میں کہ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورا سجیہ۔ اب آپ نوٹ کریں، یہ ایک انتہائی اہم دعا ہے۔ اس دعا کی سگنیفیکنس کی طرف جاؤں گا تو وہ روایت اگر بیان کی جائے گی تو ٹائم بہت زیادہ نکل جائے گا، پھر ہم اپنی ریلیونسی سے ہٹ جائیں گے۔ البتہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اتنی امپورٹنٹ دعا ہے شب و روز جمعہ کے لیے، اس دعا کے اندر بھی ایک کمپوننٹ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کمپوننٹ کیا ہے؟ صلی علی محمد وآلہ خیر الورا سجیہ، کہ محمد و آل محمد پر درود کی عبادت اس شب و روز جمعہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے اندر محمد و آل محمد پر درود کی عبادت کو انجام دیا گیا ہے۔ روایت اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں۔ چھٹے امام علیہ السلام نے ایک روایت بیان کی ہے اور رسالت امام نے ایک روایت بیان کی ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب و روز جمعہ میں کوئی عمل
عبادت کا کوئی عمل کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جاتی ہو. ہم آل محمد علیہ السلام کے نزدیک کوئی عبادت کا عمل شب و روز جمعہ میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ اہم اور بہتر نہیں ہے. لہٰذا انسان کو جو اپنی واجب عبادتیں وہ تو انجام دینا ہے، لیکن واجب عبادتوں کے بعد جو سب سے زیادہ سجیسٹڈ اینڈ ہائیلی ریکمینڈڈ عمل ہے عبادت الہیہ کے اعتبار سے شب و روز جمعہ میں، وہ یہ ہے کہ انسان اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تکرار کرتا رہے. رسالت مآب بھی فرماتے ہیں اس کائنات میں کوئی عبادت محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ بڑی عبادت نہیں ہے. رسالت مآب نے فرمایا ہے. اور پھر ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں جب یہ بات بیان ہو ہی رہی ہے تو ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور ہم آ جائیں حضرت آدم علیہ السلام کے موضوع کی طرف. اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص شب و روز جمعہ میں 1000 مرتبہ پڑھے تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر 100 مرتبہ بھی پڑھتا ہے تو پروردگار عالم 100 فرشتوں کو خلق کرتا ہے. اگر کوئی شخص، جیسے روایت آئی ہے میں ایگزیکٹلی ویسے بیان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1 مرتبہ پڑھے گا تو 1 فرشتہ خلق ہوگا. 100 مرتبہ درود پڑھا تو 100 فرشتے اللہ خلق کرتا ہے. ان فرشتوں کو پروردگار ایسے ہی نہیں خلق کرتا، خلق کرنے کے بعد ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے. اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ فرشتے یہ جو 100 مرتبہ جس نے درود پڑھا ہے اس کے لیے اور جتنے بندگان خدا دنیا میں ان سب کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جب تک یہ شخص زندہ رہے گا تب تک یہ فرشتے دنیا میں اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ ہوں گے. جب اسے قبر میں اتارا جائے گا تو یہ اس کے ساتھ قبر میں اتریں گے. اور پھر یہ فرشتے جتنے بھی ہوں تعداد میں، یہ سارے کے سارے اس کی قبر میں انٹر ہوں گے. خدا کی طرف سے اجازت ہوگی کہ اس کی قبر میں داخل ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد وہیں پر رہیں گے اور اس کی قبر میں نور کا کام انجام دیتے رہیں گے. اور ذرا سوچئے کہ جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی عبادت جب نور بن کر چمکے گی انسان کی قبر میں تو نہ کوئی اندھیرا رہے گا، نہ کوئی تنہائی رہے گی، نہ کوئی وحشت ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی. ایک درود بھیجیں اسی بات پر محمد و آل محمد. آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن ذرا ایک بلند اگر درود بھیج دیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آ جائیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. کون ہے آدم؟ ابو البشر. یہ اور بات ہے کہ جب نسناس اور جنات تھے، انسان نہیں تھے، پروردگار عالم نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایک ایسی کریشن کو خلق کرنا ہے جسے انسان کہتے ہیں. انسان سے پہلے جو کریشن پہلے موجود تھی، انسان سے پہلے 2 طرح کی کریشنز تھی. ایک تھے جنات اور دوسرے تھے نسناس. اب ان کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ نسناس کیا تھے اور جنات کس طرح سے تھے اور ان کا کیا کام ہوتا تھا اس وقت. ہم یہ بس عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے ایک ایسی کریشن خلق کرنی ہے. چونکہ اس سے پہلے جنات اور جو نسناس وغیرہ کی جو خلقت تھی اور ان کی جو کریشن تھی یہ پوری کی پوری اللہ کی اس یونیورس کے اندر قتل و غارت گری کرتے تھے، بلڈ شیڈ کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. اور پروردگار عالم نے فرشتوں کو، اینجلز کو، ملائکہ کو یہ منظر پردے ہٹا کے دکھایا. اب جب ملائکہ نے دیکھا کہ اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، نیچے زمین ہے نہیں ہے، اب اس کی بھی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ملائکہ نے کہا اے پروردگار یہ تو تیری حق میں بہت امر عظیم ہے. امر عظیم کے معنی کیا؟ یہ تو تیری بہت بڑی گستاخی ہے کہ تو نے اپنی محبت سے اس کریشن کو خلق کیا اور یہ خلق ہونے کے بعد کیا کر رہی ہے؟ تیری دوسری مخلوقات کو قتل کر رہی ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے میں ایک ایسی خلقت کو خلق کرنا چاہتا ہوں جو انسان ہوگی. انسان جو لفظ ہے نا وہ نکلا ہے انس سے، محبت سے. یعنی کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے خلق کیا فرشتوں کو یہ کہہ کے کہ اب مجھے ایک محبت کرنے والی خلقت کو پیدا کرنا ہے. یعنی ابھی تک انسان نہیں تھے تو کیا تھا؟ قتل و غارت تھی. اب خدا نے کہا کہ انس رکھنے والی، ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کر لینے والی ایک مخلوق کو خلق کرنا ہے، انسیت پیدا ہونے والی، آپس میں انسیت محبت کرنے والی مخلوق جو کہ انسان ہے.
اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان انسانوں کے اندر بھی ایسے ہوں گے کہ جو آپس میں فساد کریں گے، فتنہ ہوگا، لیکن انہی انسانوں میں کچھ ایسے خلق کروں گا کہ جو ایسے پاکیزہ ہوں گے کہ جو ان کی ہدایت کرتے رہیں گے اور ان کو قتل و غارت گری سے، فتنے سے، جرم سے، گناہ سے، برائی سے بچاتے رہیں گے اور ان کو دور کرتے رہیں گے، اس کی تلقین کرتے رہیں گے، خیر کی ان کو کوشن دیتے رہیں گے اور ان کی گائیڈنس کرتے رہیں گے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خلق کیا، اور جس دن پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا وہ دن تھا جمعہ کا دن، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک جمعہ کی فضیلتوں میں سے فضیلت ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسانیت کا آغاز کیا ہے خلق کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن خلق کیا ہے، تو the day which Allah opted to create حضرت آدم علیہ السلام on was the day of Friday۔ تو فرائیڈے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آدم کو آدم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ادیم الارض ہیں۔ ادیم الارض مینس آپ وہ ہیں کہ جن کو خلق کرنے کے لیے جو میٹر لیا گیا ہے وہ زمین سے لیا گیا، یعنی کہ مٹی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین سے مٹی کو چنا گیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا۔ لیکن اس مٹی کے چننے کی جو داستان ہے یہ بھی بڑی طولانی ہے، اور کس طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے مختلف فرشتوں کو حکم دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا زمین پر جاؤ اور زمین، پوری زمین سے ایک مٹھی خاک اور مٹی چن کر لے آؤ۔ حضرت اسرافیل نہیں کر سکے، حضرت بہت سارے اور دوسرے ملائکہ تھے جو نہیں کر سکے، بالآخر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ روح قبض کرنے والے، موت کے جو فرشتے کہلاتے ہیں، تو وہ جب آئے اور زمین نے انہیں واسطہ دیا کہ تمہیں قسم ہے مٹی نہ لو، یہی وہ جملہ تھا جو زمین دیگر فرشتوں کو کہہ کے واپس کر دیتی تھی، تمہیں قسم ہے، تمہیں ریکویسٹ میرے حق کی قسم ہے، واسطہ ہے، مٹی نہیں لے کر جاؤ، اور خدا تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو کہ یہ۔ اب دوسرے فرشتے آتے تھے، تیسرے فرشتے آتے تھے، جب چوتھے آئے حضرت اسرائیل آئے، جب مٹی نے انہیں واسطہ دیا، قسم دی، تو پھر حضرت اسرائیل نے بھی انہیں اپنے حق کی اور اپنے مقام کی قسم دی اور وہ مٹی لے کر گئے۔ بہرحال یہ واقعہ بہت طولانی، ہم اس کی طرف جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ڈرائی ہو جائے، لیکن یہ کہ ادیم الارض ہونے کی وجہ سے حضرت آدم بنے، اٹ از ڈرائیوڈ فرام ادیم۔ اب آدم علیہ السلام جناب ابو بصیر علیہ السلام کی، جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک بہت ہی معتمد اور مستند راوی ہیں، وہ ابو بصیر سوال کرتے ہیں چھٹے امام سرکار سے کہ مولا کیا سبب ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا؟ یعنی اللہ ہے، ہی از دا ماسٹر، ہی از دا کنگ، وہ جیسے چاہتا حضرت آدم کو خلق کر سکتا تھا، چاہتا تو ماں اور باپ کو زمین پر بھیج دیتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پروردگار عالم کے خلق کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کریٹ کرتا ہے، ہی کریٹس ان ٹو ویز، دو ٹائپس آف کریشن ہے، ایک ہے خلق، ایک ہے امر۔ خلق ہے ایک پروسیس سے کریٹ کرنے کو خلق کہتے ہیں، کہ جو پراپر پروسیس ہے خلقت کا، کریشن کا، دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ اینڈ دیٹ از فالوڈ۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے امر، حکم، کن۔ عموماً ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کسی بھی چیز میں اس کے پاس ایک بٹن ہے، اس بٹن کا نام ہے کن۔ خدا کن کا بٹن دباتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمجھے اللہ نے بھی تو جب بتایا تو سورہ یاسین کے آخر میں اذا اراد اللہ ان یقول لہو کن فیکون، تو وہ کسی بھی چیز کا جب ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کے لیے کن کہتا ہے، یقولو کا لفظ ہے آیت کے اندر، یقولو لہو کن فیکون، کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدا کا ارادہ ہی کسی بھی کام کے ہو جانے کے لیے بہت کافی ہے، اس کے لیے محتاجی نہیں ہے کہ وہ کن، کاف پیش، کو، نون جزم، کن نہیں، اس کے لیے احتیاج نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی کن ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا،
چھٹے امام کی خدمت میں ابو بصیر یہ سوال لے کر آئے، اور سوال صرف حضرت آدم کے بارے میں نہیں ہے، سوال اس پورے سینیریو کے بارے میں، آدم بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ بغیر باپ کے، اور باقی عام انسان ماں اور باپ کے ساتھ، ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ جناب ابو بصیر نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کیا واٹ از دی ریزن بیہائنڈ دس، کہ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور باقی انسانیت کو ماں اور باپ سے پیدا کیا؟ چھٹے امام سرکار مسکرائے اور فرمانے لگے خدا کی حکمت اس کام کے پیچھے یہ تھی کہ وہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جیسے چاہے گا خلق کرے گا۔ اس میں بھی جب فرشتوں سے اللہ نے یہ شیئر کیا، جو کہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بالکل بگننگ آف سورہ بقرہ کے اندر یہ باتیں ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، قرار دینے والا ہوں، میں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے خدا تعالیٰ کو مشورہ دینے کی کوشش کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ کیا آپ زمین پر ان لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین پہ فساد کرتے پھریں گے، خون بہاتے پھریں گے، جرم جرائم کرتے رہیں گے، کرائمز کرتے رہیں گے، ان لوگوں کو آپ زمین کا خلیفہ بنائیں گے؟ خدا تعالیٰ نے وہاں پر فل سٹاپ لگا دیا اور فرشتوں کو وہ والی کال دے دی کہ اب آپ لوگ نہ کہیں، کیوں؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اس لیے کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، خدا تعالیٰ نے کہا۔ تو اب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس انداز سے، اور باقی انسانیت کو ماں اور باپ سے، وجہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، ایک ہے خلق، ایک ہے امر۔ خلق کیا ہے؟ پروسیس فالو ہوگا۔ امر کیا ہے؟ اس کا حکم ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام، نبی اللہ صالح کی جو اونٹنی ہے وہ امر ہے، وہ اللہ کا امر ہے، وہ نیچرل پروسیس سے اس دنیا میں نہیں آئی ہے، خدا کا حکم تھا، وہ ہوا آسمان سے ایک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ آ جا کے فدیہ بن جانے والا جو دمبا تھا، گوٹ جو تھا، وہ کیا تھا؟ وہ امر تھا، وہ آسمان سے پروردگار عالم کے کن کے نتیجے میں نازل ہوا تھا۔ لہٰذا ایک ہے خلق، ایک ہے امر۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ آتے تو جناب سلمان محمدی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک حدیث اور ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کریٹ کی، اور اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر کو خلق کیا اور آنکھیں سب سے پہلے خلق کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خلقت کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ مجھے کس طرح سے خلق کیا جا رہا ہے۔ پورا پروسیس انہوں نے اپنی خلقت کا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن جب ابھی ان کی خلقت کے پروسیس کو کمپلیشن کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور کمپلیٹ ہونے والی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کوشش کی کہ کھڑے ہو جائیں اور چلنا شروع کریں، اس لیے کہ ابھی ان کے پاؤں خلق نہیں ہوئے تھے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور چلنا شروع کروں۔ یہ جو فطرت ہے انسان کی، یہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور کیوں رکھا ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، خلق الانسان عجولا، اللہ نے انسان کو جلد باز فطرت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ عجلت والی فطرت انسان کی ہوتی ہے، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے انسان، یہ مجھے جلدی سے مل جائے، یہ والا ٹارگٹ جلدی سے پورا ہو جائے، یہ وہ جو میرا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اب انسان کی فطرت میں بہت کچھ ہے کہ جس کے الگ الگ رنگ ہیں، اچھے رنگ بھی ہیں، برے رنگ بھی ہیں۔ عجلت جو پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو انسان ایک ٹول ہے نا، عجلت، سرعت، تیزی، جلد بازی، یہ ایک ٹول ہے، اور یہ ایک انسان کے کیریکٹرسٹکس میں سے کیریکٹر ہے انسان کا۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ عجلت کیوں رکھی؟ یہ عجلت اچھی طرح سے بھی یوز ہو سکتی ہے پازیٹیولی، اور نیگیٹیولی بھی یوز ہو سکتی ہے کہ انسان اب ہر چیز میں اگر جلد بازی کرے گا تو اس کی ٹکر ہو جائے گی، یعنی اگر بہت جلدی جلدی چلے گا تو ٹکرا جائے گا دروازے سے، کہیں پہ لڑکھڑا کے گر جائے گا۔ لیکن قرآن کریم نے کہا
عجلت کرنے کا کہا، سارعوا الی الخیر، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ جلدی مچایا کرو اور سرعت اور عجلت سے اپنے آپ کو ان مقامات پر پہنچا دیا کرو جو خیر کے مقامات ہیں، جو اچھائی کے مقامات ہیں۔ یعنی انسان کے پاس جب دو طرح کی آپشنز آتے ہیں، ایک آپشن آتا ہے کسی برائی کا جس کی طرف اس کا نفس مائل ہوتا ہے، ایک آپشن آتا ہے خیر کا، اچھائی کا، جس کی طرف اس کا نفس اتنی آسانی سے مائل نہیں ہوتا، اینڈ دیٹ از نیچرل۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نیچرل ہے۔ کمال کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے انسان کو عجولہ بنایا ہے نا، عجلت والا بنایا ہے، انسان وہاں پر استعمال کرے کہ جیسے خیر کا آپشن سامنے آئے، دل کہہ رہا ہے ساجد ابھی رک جاؤ۔ مثال کے طور پر کسی کی کوئی امانت میرے پاس آ گئی، میں کیا کہتا ہوں؟ ہمڑا جاپانی سو ضرور چھے، آپ ہی دے سو بے دیوس پچی، ایک ہفتہ پچی کیا جائے چھے، یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میں ابھی کیوں کروں، 2 دن بعد کر لوں گا، 4 دن بعد کر لوں گا۔ ان مقامات پر انسان کو پروردگار عالم نے جو عجولہ بنایا ہے، اس اپنے کیریکٹر کو وہاں پہ بروئہ کار لائے۔ یا مثال کے طور پر نماز کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، قضا عبادتوں کی انجام دہی کے اعتبار سے کہ کل سے شروع کروں گا، کل سے شروع کروں گا، وہی دا سیم کیس وہ جو ڈائٹنگ میں ہوتا ہے، ایکسرسائز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کل سے یہ ساری چیزوں کا میں خیال کروں گا، میٹھا کل سے چھوڑوں گا، اور کل کبھی بھی نہیں آتی۔ لیکن یہ عجولہ بنایا پروردگار عالم نے انسان کو، لہٰذا اس جلد بازی کو انسان اچھی چیزوں کے اندر استعمال کرے کہ جہاں پہ خیر کی بات آئے وہاں پہ سستی کا مظاہرہ نہ کرے، فوراً سے بڑھے اور اس خیر کو اپورچونٹی سمجھتا ہوا اس کو فوراً سے اویل کرے۔ اب آ جائیے ایک حدیث، بس اس پر پھر بات آج کی حد تک مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت جب ہو چکی، تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام، اچھا اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اور وہ پتلا روایتوں کے اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشنز آف اہل البیت علیہ السلام، بیکاز جتنے قصص الانبیاء ہیں، جتنے انبیاء کی لائف ہسٹری کے واقعات ہیں، کتنا عرصہ ہوا انبیاء کو؟ کسی نبی کو 6000 سال ہو گئے، کسی نبی کو 2000 سال ہو گئے، کسی نبی کو کتنے ہزار سال ہو گئے۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کے دادا کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، اندازہ ہے؟ ان کے والد کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ پھر انسان کچھ تصویریں پرانی نکل آئیں گی تو اس سے بتا دے گا۔ ان کے والد کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ دادا کے دادا یا دادا کے والد سے پوچھ کے بتا دے گا، مطلب پوچھ لیا ہوگا اور یاد رکھ لیا ہوگا تو بتا۔ ان سے پیچھے کی جو جنریشن ہے، ان سے پرانی جنریشن والے لوگ کیسے کام کرتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کس طرح سے ان کے بات کرنے کا طریقہ تھا، جتنا پیچھے چل جاتے رہیں گے، 3-4 جنریشنز، 3-4 پشتیں پیچھے چلے جائیے، تو جب میں آپ سے پوچھوں گا آپ نہیں بتا پائیں گے، آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ مولانا صاحب، یہ تو اتنی پرانی بات ہے، ہمیں کیا پتہ کہ وہ دادا کے دادا کے دادا، ارے مولانا اتنا دور کون جاتا ہے۔ اور ہم بات کون سی ڈسکس کر رہے ہیں؟ کئی ہزار سال پرانی، کئی ہزار سال پرانی۔ تو دس ہیز ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دی ڈیوائن کنیکشنز۔ ڈیوائن کنیکشنز کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنی بھی ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ بھئی یہ انبیاء کے جو واقعات آ رہے ہیں جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، آ کہاں سے رہے ہیں؟ جواب، رسول اور آل رسول کی احادیث اور روایات کے ذریعے سے انبیاء کے حالات ہم تک پہنچے ہیں۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، کوئی واقعہ سینہ بسینہ اگر کہیں تک پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں رد و بدل بھی ہوگا، اس کے اندر بہت ساری اور پرابلمز بھی آئیں گے، اس کے اندر چینجنگ ہو جائے گی، لیکن پروردگار عالم نے جن ہستیوں کے کلام کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے وہ 2 کلام ہیں، ایک اپنا کلام قرآن کریم اور ایک آل محمد علیہ السلام کا کلام ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ بہت سارے علوم آئے، اور ان علوم میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ انبیاء کے حالات کا علم، کہ انبیاء نے کس طرح سے زندگی گزاری، حضرت آدم کی خلقت کیسے ہوئی۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں بار بار یہ ریفرنس دے رہا ہوں، ابو بصیر چھٹے امام، عبداللہ ابن
عباس رسول اکرم، سلمان محمدی رسالت مآب، امیر المومنین. کیا وجہ ہے؟ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ انبیاء کی بھی جو ہسٹری ہم تک پہنچی ہے وہ کن کے ذریعے سے پہنچی ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام. ان کا احسان ہے کہ رسول آل رسول کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچ رہی ہے. جب خلق ہوئے، خدا نے پتلا بنا کے 40 سال تک رکھ دیا تھا. یعنی اب مختلف انداز سے ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے وہ بن کر پروردگار عالم کے حجاب قدرت کے سائے میں 40 سال تک رہا، اور فرشتے آتے جاتے دیکھتے رہے، شیاطین بھی آتے جاتے دیکھتے رہے، وغیرہ وغیرہ. البتہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے خدا تعالیٰ نے، وہ کب دیا ہے؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں ٹھیک آدم کا پتلا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اس کے بعد وَقَعُوا لَهُ ساجدین نہیں کہا ہے، ثُمَّ قَعُوا لَهُ ساجدین نہیں کہا ہے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین کہا ہے. اس کے بعد انتظار نہیں کرنا ہے. جیسے میں نے روح پھونک دی، فا ریلیٹس ٹو کوئی بھی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. یعنی فا کے بعد والا کام اور فا سے پہلے والے کام میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے. یہاں خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح الہی ڈالی، اور وہاں پر پروردگار عالم نے پہلے سے کہہ رکھا تھا، تو سارے کے سارے ملائکہ، اس کے فرشتے جو تھے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اب یہ بات غور طلب ہے کہ آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا ہے. آدم کو خلق کرنے کے بعد آدم میں اپنی روح ڈالی ہے، پھر کہا سجدہ کرو. سمجھ میں آیا کہ جب تک آدم میں روح الہی نہ آئے آدم قابل سجدہ نہ بنے. اسی طرح سے کعبے میں جب تک علی نہیں آ گئے، کعبے کی طہارت نہیں ہو گئی، تب تک کعبہ بھی قابل سجدہ نہیں بنا. اسی طرح اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ عطس. یہ عربی کا جملہ ہے. عطس کے معنی کیا ہے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی. ہی سنیزڈ، انہوں نے چھینکا. اور یہ چھینکنا جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے. سیم وے کہ جو گائنیز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں وہ بچے کی ولادت کے وقت دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک یہ کہ پیدا ہوا چھینک رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رو رہا ہے. اور جب وہ روتا ہے تو اس کو ایک فائنل ڈیسیجن کے طور پر لکھ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بچہ الائیو ہے اور زندہ ہے. خیر، تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، انہوں نے چھینکا، اور جیسے انہوں نے چھینکا تو اب حضرت آدم علیہ السلام جانتے نہیں ہیں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اللہ نے انہیں الہام کیا، خدا کا الہام ہوا. اس الہام جو کہ خدا کا کرم ہے، اس کا جود و کرم و سخا و فضل ہے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں سارے چیک لسٹ بنائے، یہ اے سے لے کے زی تک سارے نیک کام ہیں. کوئی بھی شخص سارے اے ٹو زی تک اس پوری چیک لسٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. لیکن انسان کا کین ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں اس بات پر سب سے زیادہ کین رہوں کہ کم سے کم جو ہو سکے میں وہ تو کروں. تو اس کے لیے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اگر کچھ نیک کام کر لیتا ہے تو باقی نیک کاموں کو خدا اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم یہ تو کر لو. وہ کرتا ہے. بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حدیثوں میں بالکل ایسے ہی آیا جیسے کہ میں نے کیا. یہ میں نے کیسے کیا؟ یہ مجھ سے کسی نے کروایا، خدا نے کروایا، اس کے کرم سے ہوا. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا الحمدللہ. تو آج جو چھینکنے پر الحمدللہ کہنا ہے، یہ ادب وہاں سے آیا، وہاں سے کنیکٹڈ ہے. اور جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا تو جواب قدرت آیا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. لیکن اس کے فوراً بعد یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا، خلق کرتے فوراً یہ کہا، چھینکے، الحمدللہ کہا الہام الہی کے نتیجے میں. اور اس کے بعد الحمدللہ کے جواب میں یہ بات آئی کہ یرحمک اللہ. اور اس کے بعد پھر کیا کہا خدا نے؟ خدا کی قسم. خدا فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، اگر ان دو کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آدم تمہیں خلق نہ کرتا. اب حضرت آدم گھبرائے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد بھی اس کے الہام کے فضل سے کر رہے ہیں. تو کہا گیا ہے خدا تجھے انہی دو ہستیوں کا واسطہ ہے
مجھے بتا دیں، ان کی قسم ہے مجھے بتا دیں یہ دو کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ کہا اے آدم آپ عرش کی طرف دیکھیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرش کی طرف دیکھا تو ان کو دو سطریں نظر آئیں۔ ایک سطر پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد النبی الرحمہ وعلی مفتاح الجنہ، ایک لائن نور کی تھی جس پہ لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد نبی رحمت ہے، اور علی ابن ابی طالب جنت کی چابی ہیں۔ اور دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا، نور کی جو سطر تھی اس میں لکھا ہوا تھا، اور خدا یہ کہتا ہے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہ جو ان ہستیوں سے محبت رکھے گا میں ان پر رحم کروں گا، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے گا میں ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت بھی آل محمد علیہ السلام کی جو اللہ ان سے جو محبت کرتا ہے اس کے صدقے میں ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت۔ یہاں تک ہم بات کو روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کے خالص بندوں میں سے قرار پائیں، اور جن ہستیوں کے صدقے میں بڑے بڑے انبیاء کو خدا تعالیٰ نے خلق کیا ہے ان ہستیوں کی محبت، مودت، معرفت، اطاعت، تسلیم کی نعمت اور اس کا رزق ہم سب کو پروردگار عطا فرمائے۔ انا احسن الحدیث قرآن العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصل علی ولی رسولہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی الصدیقۃ الکبریٰ بنت نبی الرحمہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی الحسن والحسین سبطہ نبی الرحمہ وعلی علی بن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء۔ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وكثر انصاره واهلك اعداءه وعجل فرجه الشريف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات محمد